مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کریں، اور امام زمانہ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری کا کچھ حصہ کم از کم ہم ادا کر سکیں۔ دیکھیے، یہ مطالب جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس لیے، اگرچہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر موضوع کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو سکے، چونکہ یہ اتنے وسیع موضوعات ہیں کہ ہر موضوع کے حوالے سے ایک سلسلہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ در واقع ایک اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں جاتے ہیں نا، تو سڑک پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، مثلا فلاں شہر اس طرف ہے یا فلاں شہر اتنے کلومیٹر ہے۔ یہ جو اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں نا، جو یہ اشارے ہوتے ہیں ہمیں، جو بتاتے ہیں کہ آگے جاؤ گے تو پورا شہر ہے، یہاں پہ خالی اس شہر کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ہمارے اس پروگرام کو بھی سمجھیں کہ امام زمانہ کے حوالے سے جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک موضوع پر گفتگو ہو، لیکن یہ گفتگو بس اتنی ہی سمجھ لیجیے آپ کہ بس وہاں اس موضوع کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیے، سب کچھ یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی موضوع ہے۔ مثلا اس سے پہلے جو ہماری گفتگو رہی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، وہ گفتگو تھی معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہمیں مہدویت کی کیا ضرورت ہے، یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہت مختصر طور پر لیکن بہت مفید ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی، لیکن اس حوالے سے آپ جائیں، مطالعہ کریں، علماء کرام سے آپ سوال کریں۔ اور آج تو نیٹ نے الحمدللہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، موبائل میں آپ کے سب کچھ موجود ہے۔ آپ امام زمانہ کے حوالے سے سرچ کیجئے اور پھر مطالعہ کیجئے، چونکہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معرفت میں اضافہ کریں۔ جو معارف ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، ان کا ہم جب مطالعہ کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اور پھر اسی اعتبار سے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی ایک نہایت موضوع کے حوالے سے ہم اپنے مہمان سے کسب فیض کریں گے، اور تاریخی نقطہ نگاہ سے جو مہدویت کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ کی خدمت میں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں بہت شکر گزار ہیں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے اور ٹی وی چینل کے شکر گزار ہیں کہ موقع دیا آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں۔ انشاءاللہ دعاگو ہیں کہ پروردگار ہمارے یہ جو قدم ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور مولا کے ظہور کے لیے بلاخر یہ چند مراحل ہم اپنے ناظرین کے لیے انشاءاللہ طے کریں کہ جو مفید ثابت ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ قبلہ، ایک سلسلے وار ہماری گفتگو چل رہی ہے، البتہ ابھی ہم یعنی ہمارا سلسلے کا آغاز ہی ہے، چونکہ سب سے پہلا پروگرام جو تھا ہمارا وہ ایک مقدمہ تھا صرف تعارف کے طور پہ، اور اس کے بعد ہم نے گزشتہ پروگرام میں معاشرتی اعتبار سے اور سیاسی حوالے سے اس بحث کی ضرورت پر گفتگو کی تھی، اور آج ہم تاریخ کے حوالے سے، تاریخی نقطہ نگاہ سے اور تاریخی اعتبار سے جو اس بحث کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ سے اس ضرورت کو جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اعتبار سے مہدویت کو دو نگاہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی، ایک اس کی مثبت نگاہ ہے اور ایک منفی نگاہ ہے۔ صحیح۔ مثبت نگاہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہوا، اسی زمانے سے احادیث مہدویت کا بھی آغاز ہوا۔ صحیح کہ آپ نے اپنے اوائل صدر اسلام میں ہی امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینا شروع کر دی اصحاب کو، جی، اور یہ بشارتیں آپ کی آخری زندگی تک جاری رہیں۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہے، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے اندر اصحاب تابعین نے ان بشارتوں کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنا شروع کر دیا، لہذا ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر باقاعدہ باب ہیں، جی، باب المہدی، کتاب المہدی، صحیح۔ باب ما جاء فی المہدی، یا باب الملاحم کے عنوان سے، آخر الزماں کے واقعات کے عنوان سے باقاعدہ جو ہے خروج المہدی کے عنوان سے احادیث کا ذخیرہ ہے۔ اور مکتب تشیع کے اندر بھی
ہمارے تمام ائمہ نے اپنے زمانے میں احادیث مہدویت کو بیان کرنا شروع کر دیا. امیر المومنین نے بیان کیا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین تا امام عسکری علیہ السلام، سب نے اپنے دور میں بیان کیا. بالکل اتنی تاکیدات ان کی ملتی ہیں اس موضوع کے حوالے سے، جبکہ انسان کے لیے یہ واقعاً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا، امام کو آنا ہے، لیکن اتنی تاکیدات، اتنی یعنی ان کی طرف سے شدت پائی جاتی ہے اس میں، اور تمنا کبھی کبھی نظر آتی ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوں. تو یہ تاریخ ہے مہدویت کی جو چلی آ رہی ہے. بلکہ میں اپنی بحث کو اگر تھوڑا سا اور بڑھاؤں اپنے ناظرین کی خدمت میں تاکہ ذہن کھلیں، کہ اسلام سے پہلے بھی جو ادیان آئے انہوں نے بھی مہدویت کی خبر دی، بعنوان منجی جہاں، اور یہ چیزیں انجیل میں ہیں، تورات میں ہیں، زبور میں ہیں. خود قرآن کی بعض آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ آخر الزمان میں جو صالحین کی حکومت ہے اس کی خبر زبور اور تورات میں ہے. جیسے یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اب یہ جو اس کے ذیل میں جتنی بھی روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت مہدویت ہے، اور اس آیت میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے زبور سے پہلے ذکر میں لکھا، اور ذکر سے مراد مفسرین کہتے ہیں تورات ہے. کہ تورات میں لکھا ہے کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ ہمارے صالح بندے ہوں گے. وارث یعنی وہی زمین کے جو حاکم ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد جمیع المصاحف ہیں، تمام صحف انبیاء ہیں. تو پس جب سے حضرت آدم آئے تھے اسی زمانے سے آخری نجات دہندے کی باتوں کا ایک گفتگو کا سلسلہ آغاز تھا. تو یہ مہدویت کی مثبت تاریخ ہے جو آغاز بشریت سے چلی آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک منفی تاریخ بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ انہی آیات مہدویت اور انہی روایات مہدویت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنتے ہیں. ایسے فرقے، ایسے گروہ، ایسے فتنے تاریخ میں بھی رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں اور شاید بعد میں بھی ہوں گے. تو ان کی ایک جھوٹی تاریخ بھی چلی آ رہی ہے. صحیح، بالکل. تو اب یہاں ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہدویت کو حاصل کریں، مولا کی معرفت کو صحیح طریقے سے پڑھیں، علماء سے، کتابوں سے، تاکہ ہمیں اصلی اور جھوٹے مہدی کے اندر تشخیص کا جو معیار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. بالکل، ہم پہچان سکیں. ورنہ جس طرح بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اگر ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے، مہدویت کو حاصل نہیں کریں گے، تو خدا نہ کرے ہم بھی انہی گروہ میں ہو جائیں. تو آج بھی سلسلے ہیں، پہلے بھی تھے. اور بالکل یہ ایک ایسا وہ ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ وقت کی ضرورت ہے یہ، چونکہ ہر انسان مشکلات میں گرفتار ہے، وہ مشکلوں سے آزادی چاہتا ہے. تو اگر ان کے پاس یہ جو آپ نے بھی مثبت بتایا، پوزیٹیو، اگر ہمارے پاس یہ اطلاعات نہیں ہوں گی تو کوئی بھی انسان دھوکہ کھا جائے گا. مثلا کوئی بھی آگے کہے گا کہ میں جو ہوں آیا ہوں تمہیں مشکلات سے نجات دینے کے لیے، تو وہ تو ہے ہی کسی ایسے کے انتظار میں کہ جو مشکلات سے نجات دے. تو اگر یہ معیار اس کے پاس نہیں ہوگا، کسوٹی اس کے پاس نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. بالکل گمراہ ہو جائے گا. تو گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مثبت پوائنٹ ہے مہدویت کا، اس کو ہم اچھے طریقے سے حاصل کریں، مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، تاکہ یہ جو منفی پوائنٹ چلے آ رہے ہیں اور جو لوگ سوء استفادہ کر رہے ہیں ان کے شر سے بچا جائے. صحیح. اور یہ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. ایسے فتنے ہیں کہ جو امام مہدی کا نام لے کے شر پھیلا رہے ہیں، بالکل خود بھی گمراہ ہیں اور ہزاروں لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بن رہے ہیں. قبلہ یہ تو تعداد بہت ہے، یعنی اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں، ابھی شاید گزشتہ سال ہی کی بات ہے، یعنی اپنے خود بر صغیر میں شاید پاکستان ہی میں ایک جوان نے دعویٰ کر دیا تھا یہ مہدویت کا. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو قادیانیت جو آج تک پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے، اس کا بھی موضوع یہی تھا. اور بھی اس کے علاوہ جو ہے بہت مثلا اس طرح کے فرقے رہے ہیں. لیکن آپ سے یا اس وقت جو کرنٹ ہے مثلا احمد یمانی جو بصرے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، بصری. تو لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے کیا نقصانات ہیں پھر، یا ان کو ہم کس طریقے سے باطل جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک اہم ترین جو چیز ہے ہمارے پاس حقیقی مہدی کی تشخیص والی، وہ علامات ظہور ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ناظرین جو ہیں اور تمام جو حضرات، جہاں تک میری گفتگو یا میری آواز جاری ہے، کہ مولا کی معرفت حاصل کرنا کیوں واجب ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں حقیقی مہدی کی جب پہچان ہوگی تو جھوٹے مہدیوں کے شر سے بچیں گے. صحیح. علامات ظہور کی بحث ایک ایسی بحث ہے جس نے ان تمام جھوٹے مہدویوں پر جو ہے وہ خط باطل کی لکیر جو ہے وہ کھینچ دی ہے. صحیح. کہ جب اس قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا تو اس وقت بھی علماء اسلام نے کہا تھا کہ وہ ظہور کی علامات کیوں نہیں ہیں جو احادیث میں ہم تک آئی ہیں، جو پہنچی ہیں. صحیح.
کیوں نہیں وہ سفیانی کا فتنہ، کیوں نہیں وہ دجال، کیوں نہیں وہ یمنی کا قیام، کیوں نہیں وہ آسمان سے آواز، وہ ساری جو علامات ظہور ہیں البتہ یہ چیزیں جو ہے خود بھی انسان خود بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی زمانے میں اس طرح کی چیزیں واقع ہوئی ہیں، چونکہ علامات ظہور میں جو ایک بڑی اہم بحث ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ مثلا یہ اسی سال رونما ہوں گی یا ان علامات کے واقع ہونے کے بعد جو ہے مثلا 2 سال کے بعد جو ہے ظہور ہو جائے گا، کچھ نہیں بتایا جاتا، بلکہ علامات ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ جو 600-800 سال پہلے رونما ہو چکی ہیں، جی جی لیکن ان کو علامات ظہور کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک علامت یہ تھی کہ بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ، تو وہ تو کب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو وہ قطعی علامت قرار نہیں دے سکتے۔ جی جی اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے فرمایا، معاف کیجیے گا میں جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جیسے بہت سی چیزیں کہ مثلا فلاں کا قیام، سفیانی کا قیام، تو دنیا میں روزانہ اس طرح کے قیام رونما ہوتے رہتے ہیں، کسی کو بھی نسبت دی جا سکتی ہے کہ فلاں قیام جو ہے وہ سفیانی کا ہے، اور معمولاً گمراہ کرنے والے افراد یہی کرتے بھی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جی، لیکن جب ہم علامات کی بحث کرتے ہیں تو علامات کی بحث کا اصل ابھی جو کرونا کا سلسلہ تھا، جی 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 کرونا میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے، ہاں، بلکہ لوگ اس طرح کے پروگراموں میں سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ امام کا ظہور کب ہو رہا ہے۔ کب ہو رہا ہے۔ جی عرض خدمت یہ ہے کہ علامات کی جو بحث ہے اس کا فلسفہ صرف اتنا ہی ہے جی، کہ ہمیں اصلی اور جھوٹے مہدی کے اندر پہچان ہو، صحیح، ورنہ علامات جو ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ان کا بیان کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ جی، علامت تشخیص ہے، علامت ایک رمز ہے، علامت ایک اشارہ ہے، نشانی ہے۔ مثلا اب ہم لے لیں سفیانی کی بات، جی، پہلے تو آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ علامات 2 قسم کی ہیں، حتمی اور غیر حتمی۔ صحیح، جو علامات غیر حتمی ہیں وہ تو ہماری بحث سے خارج ہے، جیسے اس میں بنی عباس کی حکومت کا زوال بھی تھا، جی، یا خود دجال کا مسئلہ بھی بعض کہتے ہیں علامت غیر حتمی ہے، یا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا آفات آنا، بیماریاں آنا، جیسے الموت الابیض، سفید موت آئے گی جسے طاعون کہتے ہیں، جی، کرونا بھی اسی میں سے ہے، جی، یہ بھی سفید موت ہے، یا سرخ موت کا زیادہ ہونا، تلواروں سے، اسلحے سے مرنا، لوگوں کا خون بالکل، بہنا، خون، غارت گری زیادہ ہونا، غرض، یہ ساری علامات غیر حتمی ہیں۔ علامات غیر حتمی کے بارے میں ائمہ نے یہ فرمایا تھا کہ ممکن ہے واقع ہوں، ممکن ہے واقع نہ ہوں، صحیح، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو حتمی ہیں، جی، جو ہر صورت میں واقع ہوں گی۔ وہ 5 علامات ہیں، جی، وہ سفیانی کا خروج ہے، یمنی کا قیام ہے، آسمانی آواز ہے، خسف بیدا ہے، اور نفس زکیہ کی شہادت ہے۔ یہ 5 علامات کے بارے میں جو تفصیلات روایات میں آئی ہیں اس میں انسان میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ مثلا سفیانی کا جو قیام ہے اس کو پورا ائمہ نے بیان کر دیا ہے، کس شکل میں ہوگا اور کتنی دیر تک رہے گا، اس میں انسان کو اب شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ میں وہی آپ کی بات کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں، جیسے لوگوں نے جب داعش کو دیکھا تھا سمجھا تھا یہ سفیانی ہے، جی، حالانکہ سفیانی کا جو قیام ہے وہ کل 15 مہینے کا قیام ہے، صحیح، اور یہ جب خروج کرے گا سفیانی، یہ شامات سے خروج کرے گا۔ شامات جو ہے ائمہ کے زمانے میں اس وقت کئی ملکوں میں تقسیم ہوا ہے۔ شامات میں موجودہ سوریہ بھی ہے، شامات میں اردن بھی ہے، شامات میں فلسطین بھی ہے، شامات میں لبنان بھی ہے، لبنان کا کچھ حصہ بھی ہے۔ جی، ہمارے ائمہ نے فرمایا سفیانی شامات سے خروج کرے گا، شامات پر پورا قبضہ کرے گا اور عراق پر حملہ کرے گا، اور عراق پر بھی قبضہ کرے گا تا حجاز، ایک بہت بڑی حکومت تشکیل دے گا، 15 مہینے یہ حکومت چلے گی بس۔ اور دیکھیے جو ان کی پالیسی رہی ہے داعش والوں کی، جی وہ اگرچہ کامیاب نہیں ہے، خداوند متعال نے جی اپنی حکمت سے اور اپنی تدبیر سے ان کو ناکام کیا، لیکن ان کی کوششیں ایسی تھی کہ سفیانی کے اوپر پوری منطبق ہو رہی تھی۔ نہیں درست ہے، جی، یعنی جو انداز تھا شیعہ کشی کا، چونکہ سفیانی نے بھی شیعہ کشی بالکل، کرنی ہے، بالکل، وہ بھی دشمن اہل بیت ہے، انداز وہی تھا، لیکن سفیانی نہیں تھے۔ جی، اور میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی اس قسم کی بات دیکھ کر فوراً تطبیق نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ مہدویت کے عقیدے کے لیے ایک بہت بڑی جو ضرب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات کو علامت کے طور پر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ صحیح، نہیں، اس سے بلکہ جو ہے عقیدہ مہدویت سرد ہوتا ہے۔ جی، نہیں، علامات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ کل داعش جیسے ہزاروں تحریکیں اور چل سکتی ہیں، جی، سفیانی کا جو فتنہ ہے وہ جب اٹھے گا وہ اردن پر بھی قابض ہو جائے گا، وہ فلسطین پر بھی قابض ہو جائے گا، وہ سوریہ پر بھی قابض ہے، لبنان پر بھی قابض ہے، عراق پر بھی قابض ہے، تا مدینہ مکہ اس کی حکومت قائم ہوگی۔ صحیح، بڑی تیزی سے، سرعت سے وہ ان تمام ممالک پر، یعنی اس وقت کئی ملکوں پر اس کا سمجھیں قبضہ ہوگا۔
اور 15 مہینے کے بعد یہ فتنہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اور ان کے انصار کے ذریعے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اسی طرح آسمان کی آواز ہے۔ جی اب قادیانی ہو یا بہائی ہو یا کوئی بھی جو مہدویت کا دعویٰ کرنے والا ہو، سب سے ہمارے علماء اسلام نے یہی سوال کیا، چونکہ یہ علامات مشترک ہیں، یہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ وہی مہدی ہیں تو پھر آسمان سے ایک آواز آنی تھی، وہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے آپ کی حمایت میں ایک آواز آنی تھی، وہ تو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ آنا تھا اس آواز وہ کو۔ کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے آپ وہ نہیں ہیں، چونکہ اصلی مہدی کے ظہور سے کچھ ماہ پہلے، جیسے ہماری روایت یہ کہتی ہے کہ ماہ رمضان میں وہ آواز آئے گی اور محرم میں مہدی کا ظہور ہوگا، تو 3 ماہ پہلے وہ آنی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں آئی؟ یا یمن میں وہ قیام نہیں ہوا، سفیانی کا قیام نہیں ہوا، عرض خدمت یہ ہے خسف بیدا کا واقعہ نہیں ہوا، تو وہ جو علامات ہیں چونکہ وہ نہیں ہوتی تھیں، اس کے علاوہ مزید وہ شخص جو ہے جو مہدوی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا نام و نسب، اس کی قوم، اس کا سابقہ ریکارڈ معلوم ہوتا تھا، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ جو معرفت رکھتے تھے، جو مہدی شناس ہوتے تھے، جی وہ اس قسم کے فتنوں کے زیر اثر نہیں آتے تھے اور گمراہ نہیں ہوتے تھے، جی۔ اور آج کل بھی ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے۔ ایک چیز الحمدللہ بہت اچھی جو قبلہ دیکھنے میں آئی ہے پوری تاریخی تناظر میں، چونکہ ہماری گفتگو تاریخی حوالے سے ہے، چونکہ شیعوں کے پاس وہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات تھی، جی جی، تو وہ بہت کم اس کے شکار ہوئے ہیں، وہ کم شکار، یہاں پہ گنجائش ہی نہیں تھی کسی دوسرے مہدی کی۔ جی جی۔ جی البتہ یہ جو فتنہ اٹھا ہے، 2 فتنے جو اٹھے ہیں، ایک بابیت کا، جی اس نے مکتب تشیع کو متاثر کیا ہے، بالکل جس بالکل طرح قادیانیت نے اہل تسنن کو متاثر کیا ہے، جی اسی طرح فرقہ جو احمد الیمانی اٹھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا بیٹا بنا کے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ میں ان کے حکم سے پہلے ظہور صغریٰ کر رہا ہوں، یہ فتنہ جو ہے یہ بھی تشیع میں ہی اٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں ہمارے شیعوں کو بہت ہی زیادہ بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، علماء مجتہدین جو امام کے نائب ہیں ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور خود ہماری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس قسم کے جھوٹے عناصر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے عناصر اول تاریخ سے لے کر اب تک تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں فرقہ کے ثانیہ بنا جنہوں نے سب سے پہلے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کیا، اور اس میں محمد بن حنفیہ کو بعنوان مہدی پیش کیا گیا۔ تو اب اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہیں جھوٹے مہدیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو، بالخصوص تاریخ مہدویت کو پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر حقیقی اور جھوٹے مہدوی کو پہچاننے کی بصیرت پیدا ہو۔ اچھا قبلہ، ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گا، اور اس کے ذیل میں کبھی اور ذہن میں نہ آئے وہ کہ خود یہ جو یعنی کیسانیہ فرقے کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، کہیں ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات نہ پڑ جائے کہ چونکہ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جو خود مدعی ہوتا ہے مہدویت کا وہی ایک فرقہ ایجاد کرتا ہے، تو کیسانیہ کے حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ناظرین کے ذہن میں یہ آ جائے کہ محمد حنفیہ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا، ان سے منسوب کیا گیا ان سے منسوب کیا گیا، یعنی کچھ لوگوں نے ان کو پیش کیا، لیکن خود جناب محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی، اور نہ اسی ایسے کسی فرقے کی جو ہے انہوں نے تصدیق کی ہے۔ یہ ایک جھوٹا گروہ اٹھا تھا جنہوں نے اپنے اہداف کے لیے محمد بن حنفیہ کو بعنوان مہدی پیش کیا، بلکہ اس میں ایک بہت اچھا جو میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے اور تاریخی ایک حقیقت ہے کہ محمد حنفیہ اور امام سجاد علیہ السلام، چونکہ محمد حنفیہ کو معلوم تھا کہ کبھی بھی حجر اسود میری امامت کی گواہی نہیں دے گا، تو وہ کہتے ہیں امام سے کہ جو امام ہوگا حجر اسود اس کی گواہی دے گا، وہاں چلتے ہیں، اور جانے کے بعد جب اس گواہی طلب کرتے ہیں تو حجر اسود امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی گواہی دیتا ہے، تو یہ اسی لیے زمینہ فراہم کیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو جائیں کہ وہ کوئی امام ہے یا نہیں، اور اصل امام تک لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ منتقل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو یہی آپ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اچھا ایک ابھی آپ نے گفتگو کی، وہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہر علامت پہ اس طرح سے یقین نہیں کر لینا چاہیے، اطمینان نہیں کر لینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اسی سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان میں ہو گئے کہ جو، کیونکہ غیبت میں ایمان، جیسے آپ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان جو غیبت میں ہے وہ بہت حساس مرحلہ ہے۔ جی جی، ایک علامت مثال کے طور پہ آئی اور عوام کو نہیں پتہ ہوتا ہے معمولاً، تو وہ عوام تک پہنچی، تو اگر وہ اس میں شک کرنے لگیں اور اس کو یقین نہ کریں تو کئی منکرین مہدویت میں ان کا شمار نہ ہونے لگے، اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں، تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں مہدویت کو، پڑھنا ہے ہمیں۔ ہاں، جس طرح آپ باقی چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وہ جو دنیا کے
بعض چیزوں کے لیے ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں. مثلا روزی کا مسئلہ ہے، جی جی بالکل، اس کو حل کرنے کے لیے کتنا ٹائم پوری نکالتے زندگی ہیں، اسی کے لیے ہوتی ہے. تو اب جس چیزوں کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، ہماری ایمان سے ہے، جی اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ صحیح. تو جس چیز کا تعلق ہمارے تشیع سے ہے، ہماری راہ سے ہے، ہماری حقانیت سے ہے، میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہی کہوں گا کہ اپنے مولا کے لیے ٹائم نکالیں. صحیح. کچھ کتابیں اپنے مولا کے لیے پڑھیں، کورسز پڑھیں، علماء سے استفادہ کریں، تاکہ ان بہت سارے مسائل میں آپ کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں رہنمائی رہے. اور اس قسم کے فتنے جو پہلے بھی اٹھتے رہے اور آج بھی اٹھ رہے ہیں اور بعد میں بھی اٹھیں گے، صحیح. کہ کچھ لوگوں کی جہالت سے اور لوگوں کی دینداری سے جی. اور لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مہدویت کی احادیث کو اپنی طرف منسوب کر کے بظاہر وہ ہو سکتا ہے سادات میں سے بھی ہوں، جی اور اپنے آپ کو بے عنوان فرزند مہدی یا خود شخص مہدی کے عنوان سے پیش کریں، اور اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے پس پردہ ہمارے دشمنان کے وہ اعلی کار ایجنٹ ہوں بالکل. اور ہمارے مکتب پر جو ہے وہ ضرب لگائیں. اور ایسے لوگ اصل میں دشمن ہیں امام مہدی کے، جی کہ جو حقیقی منتظرین کا راستہ روک رہے ہیں، جو اصل میں ظہور کو روکنے کے لیے یہ جھوٹے ظہور کے دعوے کر رہے ہیں. یہ اصل میں غیبت کو طلانی کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں اصل امام مہدی کے دشمن ہیں، ان کے ظہور کو روکنا چاہتے ہیں. جی یہ ساری شیطانی سازشیں ہیں. ان سے بچنے کے لیے بہترین راہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو مطالعہ کریں، جی دوسرا علماء حقہ سے وابستہ رہیں، اور اس موضوع پر جو ماہرین مہدویت ہیں ان سے اپنے سوالات کرتے رہیں. جیسے اس کرونا کے مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی سوال کیے. ہم نے کہا کہ یہ آخر الزماں کی علامت نہیں ہے کرونا، جی یہ طاعون کی مانند ایک بیماری ہے. اس سے پہلے بھی طاعون آتے رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ کنٹرول ہے اور بہت کم لوگ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے جی جی مرے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں. ورنہ اس سے پہلے جب طاعون آتا تھا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار دیتا تھا، بستیوں کی بستیاں، ممالک کے ممالک خالی ہو جاتے تھے. جی اسی ایران کے اندر 100 سال پہلے طاعون آیا تھا تو آدھا سے زیادہ ایران جو ہے وہ یعنی ختم ہو چکے تھے. یورپ میں اگر آپ دیکھیں 5 کروڑ یورپی لوگ جو ہیں اس سے پہلے جب طاعون آیا تھا تو مارے گئے. تو اب تو ہم بہت اچھے زمانے بس میں لوگوں ہیں. کو پتہ نہیں چلتا تھا، ہاں. چونکہ اتنا ارتباط قوی نہیں تھا. ہاں. اب سوشل میڈیا نے بالکل تو اب کلیئر بہت کر دیا اچھے اس کو. زمانے میں ہیں، بڑے ترقی یافتہ زمانے میں ہیں، طبی حوالے سے بہت احتیاطیں ہیں. تو اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو موت الابیض ہے، جی یعنی وہ بار بار پہلے بھی آ چکی ہے، اس کے بعد بھی طاعون ہو سکتا ہے آئے. تو اس کو امام مہدی کے ظہور کے ساتھ جو ہے وہ مختص نہیں کرنا چاہیے. یا بعض لوگ کہہ رہے تھے خانہ کعبہ بند ہو گیا، مساجد بند ہوگی. ہاں تو بالکل. ایسی باتیں ہیں روایات میں، لیکن خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی بند ہوتا رہا ہے. ائمہ کے زمانے میں بھی حج بند ہوتا رہا ہے، غیبت صغریٰ میں بھی بند ہوتا رہا ہے. بعض دفعہ طاعون کی وجہ سے بند ہوا ہے اور بعض دفعہ راہزانوں کے حملوں کی وجہ سے بند ہوا ہے، اور ایک دفعہ تو فرقہ کرامتہ کی وجہ سے بند ہوا ہے کہ جو حجر اسود ہی اٹھا کے لے گئے اور کتنے سال تک حجر اسود اپنے مقام پر نہیں تھا. اللہ تو اکبر. یہ کام پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ان کاموں کو امام کے ظہور سے منسوب نہ کریں. جی امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والے ایک معقول تعداد میں ہوں گے، جب دنیا میں جگہ جگہ صحیح معنوں میں منتظرین سوسائٹیاں بنیں گی، جب حقیقی معنوں میں منتظرین موجود ہوں گے، جب ناصرین ہوں گے اور ایک معقول تعداد میں ہوں گے. چونکہ مولا نے معجزے سے ظہور نہیں کرنا. جس طرح پیغمبر کے لیے انصار تیار ہوئے تھے، جی پیغمبر نے حکومت قائم کی تھی. علی علیہ السلام کے لیے ناصر تیار ہوئے تھے، مولا علی نے حکومت قائم کی تھی. حضرت داؤد کے لیے ناصر تیار ہوئے تھے، حضرت داؤد نے حکومت قائم کی تھی. مہدی زہرا کے لیے ناصر تیار ہوں گے اور اتنی تعداد میں تیار ہوں گے کہ پوری دنیا پر مولا کے قیام اور حکومت کے لیے کافی ہوں گے. جی اس وقت مولا نے ظہور کرنا ہے. تو مولا کا ظہور ہماری تیاری سے ہے. باہر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، چاہے اس سے زیادہ بگڑیں. مجھے خود بتائیں جی میرے ناظرین کہ اس سے پہلے والی دنیا کے اندر مسائل زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ پہلے اتنی جنگیں ہوتی تھی، ہلاکو خاک نے دیکھو کتنے آدمی مارے، چنگیز نے کتنے مارے، یہی جنگ اول، جنگ دوم، ہٹلر نے کتنے مارے، اور جنگ عظیم جو دو ہوئی ہیں کتنی دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا ماری گئی ہے. تو ظہور نہیں ہوا. اس سے پہلے جتنے طاعون آئے ہیں، کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں، ظہور نہیں ہوا. اتنی دفعہ حج بند ہوا، اتنی دفعہ مساجد بند ہوئی ہیں، ظہور نہیں ہوا. ظہور کا تعلق ان حادثات سے نہیں ہے، وہ ہماری اپنی تیاری سے ہے. اور تیاری کب ہوگی؟ جب ہم مہدی شناس بنیں گے، جب مولا کی معرفت حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کریں گے. اسی وقت پھر علامات بھی آنی شروع ہو جائیں گی. اور یہی وہی زمانہ ہوگا جب مہدی زہرا جو ہے انشاءاللہ ظہور کرے اور ہم ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور ان کے ناصر بننے کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو انشاءاللہ.
قبلہ بہت شکریہ، آپ سلامت سے رہیں اجازت انشاءاللہ۔ چاہتے ہیں، بہت اہم مطالب تھے، انشاءاللہ خداوند متعال آپ سے اور ہم سے سب سے قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ سلامت رہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو ہمارے مہمان نے یہاں پر کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بہت سے جو اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، دیکھیے یہ تو دنیا ہے، اس میں فتنے اٹھتے رہیں گے، لیکن یہاں جو ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بصیرت ہونی چاہیے۔ بصیرت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی قوت ہو، اتنا علم آپ کے پاس ہو، اتنی معرفت آپ کے پاس ہو کہ آپ صحیح کو غلط سے تمیز دے سکیں، جدا کر سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے جو بصیرت کا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بصیرت کو بڑھائیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہماری بصیرت اسی وقت بڑھ سکتی ہے جب ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور مہدی شناس بنیں۔ دیکھیے جتنا علم ہمارے پاس آئے گا اسی اعتبار سے جو ہے ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا اور ہماری بصیرت جو ہے وہ بلند ہوگی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کو قبول فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اور ہمارے مہمان اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان۔